نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رازق کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے۔ تمام تر تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہے جس کے حکم کتاب کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ نیکی کی توفیق دینے والا وہ ہے، بدی برائی سے بچانے والا وہ ہے۔ اس کی حمد و ثنا کما حق کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں۔ اس کی حمد و ثنا اسی طرح ہے جس طرح کہ نبی شاہ فرمایا پروردگار عالم تیری حمد و ثنا اسی طرح ہے جو تو نے خود اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے۔ اپنے خالق اور بالق کی حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اس پاک ذات پر درودوں کے گجرے نچھاور ہوں جو باعث تحلیق کائنات بنے، باعث تکوین کائنات ہیں، امت کے غمخوار ہیں، شافی یوم نشور ہیں، بے کسوں کے والی ہیں، بے یار و مددگار ہیں، جن کا بچپنا گزرا امت کے غم میں، جوانی بیتی عمر کے غم میں، بڑھاپا گزرا امت کے غم میں۔ امتی کے لیے لازم ہے کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہمہ وقت کثرت سے درود پاک کے درود شریف کے نذرانے پیش کرتا رہے۔ اب میں آپ کی توجہ اس آیہ کریمہ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر کے موقع پر کامیابی عطا فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو تم اللہ سے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تشکرون، اس کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی تھوڑا ہے کہ اس نے میں آج وہ دن منانے کی توفیق عطا فرمائی جو تقریباً آج سے 1450 سال پہلے یہ دن اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے کر منانے کا موقع عطا فرمایا۔ 17 رمضان مبارک اور بدر کے مقام پر کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ جو وجود میں آیا اسے غزوہ بدر کہتے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے کہ یہ وہ دن ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق واضح کرنے والا دن ہے۔ الحمدللہ یہ وہ دن جس کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ اس دن سے کفار کے سینے ابھی بھی سرد پڑ جاتے ہیں اور ان کی امیدیں ساری کی ساری غارت ہو جاتی ہیں جب اس دن کو یاد کرتے ہیں کہ اس دن میں 313 مسلمانوں نے پورے کفار کا مقابلہ کر کے نیست و نابود کر دیا اور ان کے سارے خوابوں کو پاش پاش کر دیا۔ اس دن کے بارے میں معلومات رکھنا اور اس سے سبق حاصل کرنا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اور ہر وقت ہمیں یاد رکھیں، ہمیں یاد کریں کہ کیا وجہ ہے جو آج ہمیں وہ مقام اور فتح اور کامیابی نصیب نہیں ہو رہی جو اس وقت آج سے 1450 سال پہلے نصیب ہوئی تھی۔ اور جب تک ہم اس دن کی مقصدیت اور اس دن کے واقعات اور اس دن کی آگاہی کے بارے میں معلومات نہ رکھیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو
تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھانا پسند کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے اس چیز کو بہت برا مانا، کیونکہ وہ صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے اس کام کو اپنا گورکھ دھندا بھی بنایا ہوا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کا آواز فرمایا تو وہ سارے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ کسی کو اتنی جرت نہ ہوتی تھی کہ وہ اسلام قبول کرے، لیکن جن پر رب کا کرم ہوا ان لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جب وہ اسلام قبول کرتے تھے تو کفار کے ظلم ان پر اس قدر زیادہ ہوتے تھے کہ جس کا اندازہ یا جس کی مثال طرح انسانی میں نہیں ملتی۔ چند ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کو شہید کیا گیا۔ عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی عورت تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان پر اتنا ظلم کیا کہ مکہ کے چوک میں ان کے جسم کے ساتھ، ان کی ٹانگوں کے ساتھ، ان کے پیروں کے ساتھ 2 اونٹوں کی رسیاں باندھی گئی اور ان اونٹوں کی کمر کے ساتھ رسے بندھے ہوئے تھے، اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں کے ساتھ رسیاں بندھی ہوئی تھی، اور دونوں اونٹوں کو محالت سمت میں دوڑایا گیا، مارا گیا اور ان کے جسم کو چیرا گیا۔ لیکن وہ اللہ کی بندی ایک ہی کلمہ کہتی ہی تھی، اللہ احد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ظلم کیے گئے، تاریخ گواہ ہے کہ پوری کائنات میں اس جیسے ظلم بہت کم ہوئے۔ لوہے کو گرم کیا جاتا، اتنا شدید گرم کیا جاتا کہ سرخ تانبے کی طرح ہو جاتا وہ لوہا، پھر آپ کے جسم مبارک میں وہ لوہا چبھویا جاتا، آپ کے جسم مبارک کی چربی پگھل جاتی، ہڈیاں تک نظر آنے شروع ہو جاتی۔ آپ کو بوریا میں ڈال کے، بوریا کا منہ بند کر کے، دوپہر کے وقت سخت گرمی میں بچوں کو، نوجوان اوباش لڑکوں کو بوریا پکڑا دی جاتی اور وہ بوریا کو گھسیٹتے تھے، بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھتے تھے، طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ لیکن وہ مرد حق ایک ہی بات کرتا تھا، اللہ احد محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل کے ساتھ اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے۔ اس نے شرارت کی، اس نے کہا کوئی ہے تم میں سے جو اونٹ کی اوجی لائے اور محمد عربی کی کمر پر رکھ دے۔ ایک بدبخت گیا، وہ اونٹ کی اوجری لے کر آیا، اور نبی وسلم جب سجدہ میں تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک کے درمیان گردن کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دی۔ اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹی تھی، بہت چھوٹی سی تھی، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے اونٹ کی اوجری کو گرایا اور پھر ان کافروں کو بد دعائیں دی۔ کون مسلمان ایسا ہے جو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ہونے والے اس ظلم کو بھول سکتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں گئے، کلمہ حق کی تبلیغ کے واسطے گئے، تو ان لوگوں نے اوباشوں کو ابھارا، اور ابھارنے کے بعد ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک لہو لہان ہو گئی، اور آپ کی پنڈلیوں سے لہو جو نکلتا ہوا آپ کے جوتے مبارک میں جمع ہو گیا۔ بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، 15 سال ہو گئے تھے نبوت کے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ کے لیے کبھی کسی کو نہیں کہا۔ اس دوران میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا، دیگر صحابہ نے بھی عرض کیا، اپنی تلواریں بھی نکالی کہ ہم ان سے لڑیں گے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا نہیں، ہمیں جنگ کا حکم نہیں ہوا۔ لا ينطق عن الہوا، سونا حبیب بھی اللہ کی مرضی کے خلاف بات نہیں کرتا، اور سونا حبیب جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو کو قدم نہیں اٹھاتا۔ لہذا 15 سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم صادر نہ فرمایا۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ساتھ لیا اور مدینہ المنورہ میں چلے گئے۔ لیکن کفار نے شاید یہ سمجھا ہوا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ جتنی بھی انہیں تکلیف دی جائے یہ برداشت کریں گے اور یہ آگے سر نہیں اٹھائیں گے، تو لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے مدینہ المنورہ جانے کے بعد بھی کفار نے اپنی شرارتیں اور سازشیں نہ چھوڑی اور وہاں ان پر ظلم ستم کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مکہ کے کافر جاتے اور مسلمانوں کے جو ریوڑ تھے ان کی بھیڑ بکریاں ان کو چرا لاتے، اونٹوں کو وہاں سے لے آتے اور ان کی چراگاہوں میں جب نقصان پہنچاتے انہیں آگ لگا دیتے۔ ان کے ظلم و ستم کی کہانیاں وہاں بھی ختم نہ ہوئی۔ عبداللہ بن ابی جو بہت بڑا منافق تھا، اس کی منافقت کا آغاز کہاں ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے، اس وقت چند دنوں کے بعد عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو مدینہ والوں نے اپنا بادشاہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا اور اس کے لیے تاج بھی تیار کیا ہوا تھا کہ یہ تاج اس کی تاج پوشی ہوگی۔ لیکن تاج پوشی سے چند دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو تمام لوگوں کی توجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول ہو گئی۔ جب توجہ اس طرف ہو گئی تو وہ یعنی دھڑا دھڑ جوک در جوک لوگ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے رحمت پر اسلام لانے لگے، جس کی وجہ سے اس کی تاج پوشی کا سسٹم ختم ہو گیا اور وہ دل میں کھوٹ رکھنے لگا کہ ان کے آنے کی وجہ سے میری تمام شان و شوکت ختم ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا داماد، اس کے رشتہ دار، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس پاک میں حاضر ہوئے اور دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ لیکن وہ ان کے پاس آتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عبداللہ بن ابی کے پاس گئے اور آپ نے جا کے اس کو اسلام کی دعوت دی اور ارشاد فرمایا کہ دیکھ تیرا داماد، تیرے رشتہ دار سبھی میرے ہاتھ پہ اسلام لا چکے ہیں، اب تمہیں بھی اسلام لینا چاہیے۔ وہ اسلام تو لے آیا لیکن دل میں اس نے کھوٹ رکھی بہت زیادہ، لہذا اسلام کا سب سے پہلا بدترین منافق عبداللہ بن ابی ہوا۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں، عبداللہ بن ابی نے ایک نیکی کی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر کس انداز میں دیا۔ جب جنگ بدر میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو شہید ہوئے تو ان کے لیے ایک کرتے کی ضرورت تھی، تو وہ کرتا جو تھا وہ لباس کی صورت میں عبداللہ بن ابی نے دیا تھا اور وہ ان کے جسم پر پہنا گیا تھا، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرض اتارنے کے لیے اپنی چادر عبداللہ بن ابی کو اس وقت دی تھی جب وہ فوت ہوا تھا۔ بہرحال دوسری پڑھیے گا ایک دفعہ، صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں وَإِذْ جَعَلَكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَةٍ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ اور یاد کرو جب یعدکم اللہ ہو، جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا اِذْ طائفتین دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، انا ہالکم کہ وہ دونوں گروہ میں سے ایک گروہ
تمہارے لیے ہوگا۔ اس کی تفسیر میں یوں بتانا پسند کروں گا، جو تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ والوں کا یہ اصول تھا کہ وہ جب تجارت کرتے تھے تو کسی ایک آدمی کو پیسے جمع کر کے ایک آدمی کے ہاتھ دے دیتے تھے، اور وہ آدمی جا کے دوسرے ملک سے، ملک شام میں یا دوسرے کہاں بھی جانا ہوتا تھا، وہ تجارت لے کے آتے، یا وہ پہلے مال دے دیتے تھے، مال لے کے جاتا اور وہاں بیچ کر اس کے بدلے میں مال خرید جاتا تھا بندہ۔ تو انہوں نے ابو سفیان، اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، مکہ والوں نے سامان تجارت دیا ابو سفیان کے ہاتھ میں کہ یہ آپ لے جائیں اور اس کو بیچ کے ہمارا سامان لے کے آئے۔ ابو سفیان جو تھا انہوں نے 1000 اونٹ سامان خریدا، اور 1000 آدمی وہ سامان 1000 اونٹ سامان خرید کر وہاں سے چلے، اور ان کا جو گزر تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب سے ہوتا تھا۔ اس وقت یہ ہوا کہ جب رستے میں اس کو خیال آیا کہیں میں نے مدینہ منورہ کے قریب سے گزرنا ہے تو مسلمان مجھے لوٹ نہ دے، اس نے حفظ ما تقدم، اس نے پہلے ہی ابو جہل کو اور مکہ والوں کو کہ جن کا پاس سامان میرے پاس ہے، جن کا مال میرے پاس ہے، رستے میں مسلمان لوٹ نہ لے، لہٰذا اس نے پہلے یہ اعلان کر دیا، یہ مقاصد بھیج دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ مسلمان مجھ سے سامان نہ لوٹ لے، لہٰذا میری مدد کو پہنچے۔ ان کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جب اس قسم کا کوئی خطرناک کام ہوتا تھا، جو قاصد ہوتا تھا وہ اپنے کان کا لہو یا کان کاٹ لیتا تھا، اس سے لہو نکلتا تھا، تو لہو کے نکلنے سے یہ پہچانا جاتا تھا کہ کہیں ظلم ہو گیا ہے، کہ رستے میں ڈکیتی ہو گئی ہے۔ جب قاصد بھیجا اس نے ابو سفیان نے، تو اس قاصد نے اپنے کان کو بھی کاٹ لیا اور اونٹ کے کان کو بھی کاٹ لیا، اور جب وہ اونٹ مکہ المکرمہ میں پہنچا تو قاصد کو بھی انہوں نے دیکھا کہ اس کے کان سے لہو نکل رہا ہے، تو لہٰذا اس نے کہا کہ یہ کوئی واقعہ کوئی ناگزیر قسم کا ہو گیا ہے۔ تو اس قاصد نے بتایا کہ اس طرح مسلمانوں نے کافروں کا مال لوٹ لیا ہے۔ ادھر ابو جہل کو جب پتہ چلا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ ابو سفیان نے جو ابھی رستے میں تھا تو اس ڈر کی وجہ سے کہ مدینہ المنورہ کے مسلمان لوٹ نہ لے، اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور وہ مدینہ المنورہ کے قریب آنے سے پہلے ہی دوسرے راستے پہ ہو گیا، لیکن اس نے دوسرا قاصد بھیج دیا ابو جہل کو، اور کفار مکہ کو قاصد بھیج دیا کہ ہم نے اپنا راستہ بدل لیا ہے اور ہمیں اب مسلمانوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تم لوگ نہ آؤ، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، ہم تو اپنے گھر سے نکلے ہیں، اب ان کے مسلمانوں کے ساتھ بدلہ لے کے جائیں گے کہ وہ جان بچا کر مکہ شریف سے مسلمان جان بچا کر راتوں رات کس طرح مدینہ چلے گئے تھے، ہم ان کا بدلہ لے کے آئیں گے۔ لہٰذا مؤثر بات کرتا جاؤں گا کہ وہ ابو جہل 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر، جس میں گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے اور وہ اسلحے سے لیس بھی تھے، وہاں سے مکہ سے چلا۔ رستے میں جہاں پڑاؤ ڈالتے وہاں کچھ سردار، ان کا مکہ کا سردار جو ہوتا تھا اس کے لشکر کا، وہ ایک اونٹ ذبح کرتا تھا اور اس کا گوشت سبھی کھاتے تھے، اور ان کے ساتھ عورتیں تھیں جو رقص کرتی تھی، گانے گاتی تھی، فحاشی کرتی تھی، اور شرابیں تھیں، وہ زیادہ شرابیں پیتے تھے، اور ان کا یہی حال تھا کہ یہ ہم یاشی کر کے آئیں گے اور مسلمانوں کو رسیوں سے باندھ کے واپس گھر لائیں گے۔ جب قاصد گیا تو قاصد نے جا کے کہا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے ضرور جانا ہے اور جا کے بدلہ لے کے آنا ہے، مسلمانوں کو رسیوں سے باندھ کے لانا ہے۔ ان کی نظر میں یہی تھا۔
تو اس چیز کی خبر جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گئی کہ اس طرح کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ 1000 آدمی کا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ اب 2 لشکر تھے جس کے بارے میں قرآن پاک میں جو بتایا گیا ہے، 2 لشکر تھے۔ ایک لشکر وہ تھا جو ابو جہل 1000 سواری کا لشکر لے کے آ رہا تھا، اور دوسرا لشکر وہ تھا جو ابو سفیان تجارت کا مال لے کے آ رہا تھا، اس کے ساتھ بھی 1000 اونٹ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب مسلمانوں کی یہ خواہش تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ مدینہ والا انصاری یا دوسرے، ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ان دونوں اونٹوں میں سے، دونوں لشکروں میں سے، دونوں گروہ میں سے ایک گروہ تمہارے لیے ہوگا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ احدی طائفتین انہا لکم، ان میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا جو تم پسند کر لو۔ تودون ان غیر ذات سوقت، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم وہ اونٹ، وہ قافلہ، وہ گروہ لوٹے، وہ لے جو قافلہ جو ہے بغیر جنگ کے ہمیں مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ دینے کا وعدہ تو کیا ہے۔ ایک گروہ جو ہے وہ تو بڑے اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے، ہتھیار کے ساتھ آ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ پاس ہتھیار کوئی نہیں ہے، مال ہی مال ہے۔ تو مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ہمیں وہ گروہ مل جائے جس پہ مال آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ان یحق الحق، کہ وہ حق کو حق کر دے، بکلمات ہی، اپنے کلمے سے، ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کو جڑ سے کاٹ دے۔ لہذا مسلمانوں کی خواہش کے مطابق تو ابو سفیان کا گروہ جو تھا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بدر کے مقام پہ رکنا چاہیے، جانا چاہیے جنگ کے لیے، یا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے؟ تو جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ نے کہا کہ نہیں حضور، جس طرح آپ حکم کریں گے ویسے ہی ہوگا، تو ہم آپ کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول، جس طرح آپ کہیں گے، جس طرح آپ حکم کریں گے ہم تیار ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ حکم کریں تو ہم سمندر میں بھی چھلانگیں لگانے کو تیار ہیں۔ مسلمانوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جو فیصلہ کیا تو اس فیصلے کے مطابق وہاں سے بدر کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں بدر کی طرف چل پڑے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بچے تھے، بھی چھوٹے بچے تھے، 16 سال کی عمر کی، وہ بھی اس لشکر میں روانہ ہوئے۔ تو نبی سے پوچھا، نبی کہ تم سعد بن ابی وقاص تم کدھر جا رہے ہو؟ حضور میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ سے فرمایا کہ یہ جنگ کا معاملہ ہے تو تم ابھی بچے ہو۔ تو کہنے لگے نہیں حضور میں اب جوان ہوں، میرا قد بھی کافی بڑا ہو گیا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے حضرت یاسر، وہ بھی جو تھے وہ بھی تیار ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں حضور؟ مجھے بھی اجازت دے، میرے بھائی کو اجازت دے دی ہے تو مجھے بھی اجازت دے دے۔ آپ نے شاہ فرمایا کہ تم چھوٹے ہو، تم ابھی نہیں جاؤ، تم وہاں جنگ کا معاملہ ہے۔ تو کہنے لگے، وہ عرض کر لے گا یا رسول اللہ، میں چھوٹا ضرور ہوں، میرے بھائی کو آپ نے اجازت دی ہے، مجھ سے بڑا ضرور ہے، لیکن طاقت میں زیادہ ہوں۔ تو نبی شاہ فرمایا کہ اس کا ثبوت کیسے تم دے سکتے ہو؟ یا رسول اللہ میری کشتی کرا لیں، جو جیت جائے گا وہ اس کو آپ اجازت فرما دینا۔ نبی شاہ فرمایا ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھی کشتی کرو۔ پھر دونوں نے کشتی ہوئی۔ جب کشتی کے دوران میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا آپ کی منظوری تو ہو چکی ہے، تم میرے بھائی ہو، بھائی ہونے کے ناطے سے میری بات مان جاؤ، اپنے آپ کو گرا دینا، اور تاکہ اپنے آپ کی ہار مان لینا، مجھے فتح نصیب ہو جائے گی تو میری بھی منظوری ہو جائے گی، میں بھی تیرے ساتھ جذبہ شہادت لے کر میدان جنگ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ لہذا ایسا ہوا، کشتی کے دوران بڑے بھائی نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی شکست مان لی، اور وہ اس کی وجہ سے دونوں کو منظوری مل گئی۔ یہ جذبہ تھا کہ جس جذبے کے تحت مسلمانوں نے
یعنی فتح حاصل کی اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ اب کفار جو تھے وہ میدان بدر میں پہلے پہنچ گئے اور مسلمان بعد میں آئے۔ کافروں نے پہنچ کر اپنے جو ٹھکانا تھا وہ بدر، چونکہ ایک پہاڑی کی صورت میں تھا، اونچی جگہ پہ انہوں نے اپنا ڈیرا لگا لیا۔ مسلمان بعد میں آئے، مسلمان جو تھے وہ انہوں نے نیچے ڈیرا لگا لیا۔ اب کیا ہوا کہ پانی کا انتظام جتنا بھی تھا وہ سارا کفار کے ہاتھ میں تھا، اور مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام نہیں تھا، نیچے پانی نہیں تھا، پانی کے کنویں جتنے بھی تھے وہ اوپر تھے۔ جب صحابہ آئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے اور پہاڑی کے نیچے ہیں ہم، تو جنگ کے لحاظ سے یہ مناسب نہیں ہے، باقی جو حکم آپ نے کرنا ہے وہی ہوگا۔ نبی شاہ فرمایا کہ جس طرح میرے اللہ کی مرضی ہے۔ اب اس میدان بدر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم، تیرا حبیب اپنے ساتھیوں کو لے کر میرے پاس تشریف لایا ہے، اور میری یہ عالم ہے کہ آج گرمی بھی بہت ہے، پانی بھی نہیں ہے، جو پانی ہے وہ کفار کے قبضے میں ہے۔ تو میدان بدر یہ عرض کر لگا پروردگار عالم، کل کے دن، قیامت کے دن جب تیرے حبیب نے میری یہ شکایت لگائی تو پھر مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ پروردگار عالم، میری فریاد یہ ہے کہ تیرے حبیب کو اور اس کے ساتھیوں کو ٹھنڈی ہوا بھی ملے، میرے اوپر سے آنے والے کو ٹھنڈی ہوا بھی ملے، اور پانی سے سیراب بھی ہو، کرم فرما، رحمت فرما، ابر رحمت ہو جائے۔ تو آسمان سے گھٹا اٹھی، بارش ہو گئی۔ جب بارش ہوئی تو پھر کیا ہوا، اونچی جگہ پہ تو پانی تھا وہ سارا نیچے آیا، اور نیچے جو تھے انہوں نے مسلمانوں نے گڑھے کھودے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے وہاں پانی جمع ہو گیا، اور نیچے ریتلا علاقہ تھا، ریتلی جگہ تھی، وہاں بارش ہونے سے ریت جم گئی اور ان کے پیر مضبوط ہو گئے، اور اوپر کی جگہ چونکہ ڈلوان تھی وہاں وہ کافر جو تھے وہ پھسلنے لگے۔ لہذا پہلی مدد جو اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں بدر کے میدان پہ تمہیں کامیابی دی اور مدد دی، پہلی مدد یہی تھی کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر بارش برسائی، ہوا بھی ٹھنڈی آنے لگی، پانی بھی مل گیا، اور پیر بھی ان کے وہاں جم گئے۔ اب یہ تھا عالم، دوسرا عالم یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن جنگ ہونی تھی اس دن ایک رات قبل ایک جگہ جو مقرر کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ جگہ محفوظ ہے، کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ سب سے پہلے کفار نے یہی ایک کوشش کرنی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے۔ لہذا صحابہ کی یہ کوشش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے پہلے کوئی انتظام کیا جائے۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ میرے لیے کس کو مقرر کیا گیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شاہ فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے اور تیار رہنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ رضی کی اور یہی دعا کرتے رہے کہ پروردگار عالم، آج مٹھی بھر کلمہ گو تیری بارگاہ میں لے کے حاضر ہوا ہوں، اگر آج یہ مارے گئے، سارے مارے گئے، تو کل کوئی قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ انہیں فتح و نصرت عطا فرما، ان کی مدد عطا فرما، ان کی مدد فرما۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر درخواستیں کرتے تھے کہ یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک پر، کندھ مبارک پر جو چادر پڑی تھی وہ سرک جاتی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر مبارک کو پھر آپ کے سر مبارک پر رکھ لیتے تھے۔ پھر صبح جب ہوئی، صبح سویرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، تھے 2 گھوڑے، 6 زرہے، 8 شمشیریں، تھے 2 گھوڑے، 6 زرہے، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے دنیا بھر کی تقدیریں۔ آپ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 6 تلواریں تھی، 6 زرہیں تھی، تھے 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، 8 تلواریں تھی صرف۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صبح صف بندی فرما رہے تھے، تمام صحابہ کو صفیں ان کی صفیں درست کر رہے تھے۔ صفیں درست کرتے کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، بعض جگہ لکھا ہوا نیزہ تھا، بعض جگہ ہوا چھڑی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ساتھ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اشارہ کرتے چھڑی کے ساتھ کہ اس جگہ پہ ابو جہل گرے گا، اس جگہ پہ قتادہ مارا جائے گا، اس جگہ پہ فلاں کافر مارا جائے گا، اس جگہ پہ فلاں کافر مارا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنگ کا نقشہ لیا اور جگہوں کا تعین کیا کہ شیبہ اور ابو جہل اور جتنے بھی یہ بندے یہاں جہاں مارے جائیں گے، کافر مارے جائیں گے۔ حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت توجہ سے دیکھ رہا تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کا نشان لگاتے تھے، تو مجھے یقین تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہی ہوگا۔ جب جنگ ہوئی، جنگ کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو فتح ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا، اور صحابہ کو لینے کے بعد کہا کہ آؤ صحابہ اب دیکھو جنگ میں نقشہ کیسا ہوا، کس کس نے صحابی نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جنگ کے دوران ایک دو بات کرنا میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس حالت میں حاضر ہوئے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اوپر آپ کی آنکھ کا ڈھیلا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ لڑ رہے تھے تو کسی کافر نے آپ کو وار کی تیر مارا، وہ تیر آنکھ کے ڈھیلے میں چلا گیا، آنکھ کا ڈھیلا نکل کے زمین پہ چلا گیا۔ جب زمین پہ گرا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کے ڈھیلے کو پکڑا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حاضر ہوئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو کسی انجینئر کا کام ہے یا کسی ڈاکٹر کا کام ہے یا کسی اور کام کا نہیں، انہیں پتا تھا کہ تمام کام جتنے بھی ہیں یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے ہیں، آپ سے دست رحمت میں ہی شفا ہے، لہذا وہ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بھی سرجن کے پاس جاؤ، یہ سرجن یا ڈاکٹر کا کام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ نے اسی ڈھیلے مبارک کو پکڑا، اسی آنکھ کے ڈھیلے کو پکڑا، اور صاف کرنے کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے اس دائرے میں رکھ دیا اور اپنے دست رحمت سے اس کو پھیر دیا، یا اس نے اسی وقت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جنگ میں لڑنے لگے۔ اس طرح حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں صرف چھڑی ہے اور میرے پاس ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، جبکہ اس وقت مجھے ضرورت جو ہے وہ تلوار کی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسری چھڑی کو آپ نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد دوبارہ دے دیا اور کہا کہ کاشا یہ لو اب یہ تلوار ہے، اسی سے لڑو گے، اور وہی لکڑی کی چھڑی جو تھی وہ تلوار بن گئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمائی اس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بہادری سے لڑے کہ انہوں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا۔ دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ وہ جنگ میں پھر رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ ہم ابو جہل کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہ ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے محبوب کو وہ گالیاں بکا کرتا تھا، ہم آج اس سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اس کو نیست و نبوست کرنا ہے۔ سننے والے نے جب سنا تو وہ مسکرایا کہ چھوٹے بچے ہو، تمہارا کام جنگ میں اس طرح پھرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ ہے کدھر ہے۔ اس نے کہا، صحابی نے کہا کہ وہ فلاں وہ جا رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہے۔ وہ بڑے تیزی کے ساتھ بھاگے اور جا کر ایک نے اس پر وار کیا تو وہ گرا، دوسرے نے پھر وار کیا اور اس کو کافی زخمی ہو گیا۔ جب وار کیا تو ایک جو بھائی تھا اس کے ایک بازو پر ابو جہل نے تلوار کا وار کیا، اس کا بازو کافی حد تک کٹ گیا، تھوڑا سا ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس بچے نے اب جڑے ہوئے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، زور سے کھینچ کے کاٹا اور پھر اس کے ساتھ لڑائی میں شامل ہو گیا، یہاں تک لڑے کہ اس کو گرا دیا، وہ نیچے زمین پر تھا
اور اس کو پھر اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ یہ ایک جذبہ تھا مسلمانوں میں جو ہم بھلا چکی ہیں، اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے فتح و کامیابی حاصل کی۔ سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 کافر مارے گئے، اور ان کافروں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے، اور ایک کنواں تھا اس میں لاشوں کو گرایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ اس کنویں کے گرد جمع ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی کما قال رسول وسلم، اسلام کی مخالفت کرنے والے اور مسلمانوں کو اذیت و نقصان دینے والوں، آج تم سے تمہارے رب کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوگا، تمہیں جہنم کی آگ میں اللہ تبارک تعالیٰ پھینکے گا، اور تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب بھی یہ کنویں میں گرے ہوئے، قتل ہوئے، مرے ہوئے سن رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ تیری طرح اب یہ ساری تمام قسم کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن انہیں بولنے کی جرت یا طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فتح نصرت عطا فرمائی، وہ ایسی فتح نصرت تھی کہ دنیا اس وقت بھی موجود جتنے بھی تھے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ 1000 لشکر کافروں کا اسلحے سے مسلح ہے، اور مسلمان جو ہیں ان کے پاس تلواریں تک بھی نہیں ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں اللہ کی نصرت ملے گی، اور نصرت ملنے کی، کامیابی ملنے کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں میں ایک عاجزی تھی، اور دوسرا توکل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں جو سجدہ ریزی کی تھی، رو رو کا دعائیں کرنے کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے واسطے وعدہ فرمایا، 1000 فرشتے کا بھیجنے کا وعدہ فرمایا کہ پیارے حبیب 1000 فرشتہ بھیجنے کے لیے، مدد کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، آپ نے ہماری مدد کا وعدہ فرمایا ہے، فرشتے تو بھیج دیے ہیں، آپ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، بے شک انی معاکم، اے پیارے حبیب میں تیرے اور تیرے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد فرمائی۔ اس سے بڑھ کر اور کامیابی کی اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنگ سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام فارغ ہوئے، تو 14 مسلمان اس میں شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، 70 جو تھے وہ ان کو قید کیا گیا۔ جب وہ قافلہ مدینہ المنورہ میں واپس آ رہا تھا تو اس وقت ایک مقام پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور سلام، اللہ کا سلام پیش کیا، اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دے دی ہے، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے، کیا آپ اب بھی خوش ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ساری رات رونے والے، اللہ کی بارگاہ میں درخواستیں کرنے والے، کیا اب بھی آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں راضی ہوئے؟ تو نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کامیابی عطا فرمائی ہے میں اس سے راضی ہوں۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کی، اور ساتھ یہ عرض کیا کہ میں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تم واپس جاؤ، جا کے میرے پیارے حبیب سے یہ پوچھو کہ جو کامیابی ملی ہے اس سے خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور جو میری فرشتوں کی مدد یا میری مدد پہنچی ہے اس سے آپ راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ جب تک جبرائیل، جب تک تو پوچھ کے میرے حبیب سے اجازت لے کے خوشی کی خبر لے کے نہیں آئے گا تو میں واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ آج اس ماحول کو دیکھا جائے تو آج کے ماحول کو دیکھا جائے کہ مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ پہ ذلت رسوائی کی گہری وادیوں میں گرا ہوا ہے۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ آج وہ ماحول جنگ بدر والا، میدان بدر والا ماحول نہیں ہے، کیونکہ آج ایک ہم میں توکل نہیں ہے، ایک ہم میں وہ خودداری نہیں ہے، اور جذبہ شہادت نہیں ہے۔ جب جذبہ شہادت ہو موجود تو پھر وہ ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حضرت کاشا جیسا جذبہ ہو تو چھڑی بھی پھر تلوار کا کام کرتی ہے۔ حضرت معاذ اور معوذ والا جذبہ ہو، نوجوانوں میں یہ جذبہ ہوگا تو پھر کبھی ہو نہیں سکتا کہ کسی میدان میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کلمہ حق پر قائم رہنے اور اس کے لیے ہر قسم کی دامیے در میں قدمے سخنے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔